السلام علیکم. لیگل ڈائریز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ افتخار ڈھلو اور آپ دیکھ رہے ہیں جورسپروڈنشیا. لیگل ڈائریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن بھون صاحب. آپ ایکس وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل رہے ہیں اور ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں, ایکس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور موجودہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کے لیے. سر میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور ارلی ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے میں ایک زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور حافظ آباد میں میرا گاؤں ہے, وہاں سے رہنے والا ہوں. اور میری ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی حافظ آباد سے. شروع میں نے بنی کے تارڑ ہائی اسکول سے کچھ 6-7 سال وہاں بورڈنگ میں پڑھتا رہا ہوں, پھر حافظ آباد, الٹیمیٹلی حافظ آباد ڈگری کالج اینڈ دین دیر آفٹر لاہور. اچھا سر آپ نے لا ہی کیوں کو ایز اے کیریئر کیوں چوز کیا؟ اور بھی کافی ڈگریز تھی پر لا کو کیوں آپ نے چوز کیا؟ بات یہ ہے کہ میں شروع سے ہی کالج میں بھی تقریباً یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی. ہمارا اس وقت ضیاء الحق دور تھا. ضیاء الحق دور میں ہم پیپلز پارٹی کی پالیٹکس میں شامل ہوئے اور ایک ریزسٹنس کی پالیٹکس تھی. اسی حوالے سے ہم نے یہ کام شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیگل پروفیشن ہی ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں باقاعدہ طور پہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہو, لوگوں کے لیے بھی کام کر سکتے ہو. تو الٹیمیٹلی آئی جوائنڈ دس پروفیشن. اچھا سر بہت اچھی بات ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو آج بھی آپ کی جاری ہیں اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ اتنی اچھی اچھی اپوائنٹمنٹس پہ رہے ہیں جو ہر ایک وکیل کی ایک آئیڈیلائز بندہ جس طرح کرتا ہے ایک وکیل کو, وہ آپ ہیں. تو آپ ابھی سپریم کورٹ کے حال پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو آپ کی لائر پولیٹکس میں چل رہی ہے اور پروفیشنلزم کو آپ ایک ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وکیل ہونا چاہیے اور اپنے کلائنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور وکلاء. اس کے بعد جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس میں سب سے بہتر جو پریارٹی پہ آپ کو وکلاء برادری کی جو ویلفیئر ہے اور پروفیشن کی جو امیلیوریشن ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے. اور جب بحیثیت آپ پروفیشنل آپ موو کرتے ہیں تو بحیثیت سٹیزن یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملک کے لیے, ملک کے نظام کے لیے, اور خاص طور پہ وکیل جو ہے, وکیل کمیونٹی نے ہمیشہ شروع سے ہر مارشل لا ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو, جہاں آئین کی بریکیج ہو, انہوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی, آئین کی ریسٹوریشن, قانون کی عملداری کے لیے کام کیا ہے. اور یہ وکلاء تنظیموں کا ترہ امتیاز رہا ہے. آپ نے ابھی بھی دیکھا جب کہیں پولیٹیکل کرائسس آیا, جب کہیں آئین سے روگردانی کی بات ہوئی, تو تمام جو وکلاء آرگنائزیشنز ہیں, وہ پاکستان بار کونسل ہے, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, وہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے, تمام نے متفقہ طور پر ہمیشہ قانون کی عملداری کری ہے اور آئین کی بالادستی کے لیے. اور اسی طرح اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کے لیے, اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے کام کیا ہے. اور وکلاء کی اسی طرح اعلیٰ عدلیہ میں جو تعیناتیاں ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی کے لیے کام کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بحیثیت نمائندہ وکیل یہ ہماری ڈیوٹی ہے. سر بہت اچھی آپ نے بات کی. قائد اعظم نے ایک ٹائم پہ کہا تھا کہ کسی بھی تحریک میں نوجوان بڑا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن آج کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ایسی تحریک نہیں جو لائرز کے بغیر پوری ہو سکے یا ان کی سپورٹ کے بغیر پوری ہو سکے. تو سر آپ نے جوڈیشری کی بات کی, ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائی. تو ہماری جوڈیشری کا المیہ یہ ہے کہ کیسز کے فیصلے بہت لیٹ ہوتے ہیں. تو کیا اتنے لیٹ فیصلے جسٹس ڈینائی کی نسبت میں ہی آتے ہیں یا اس میں کوئی اور چیز بھی ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارا جو نظام ہے اس میں ہم صرف عدلیہ کو اکیوز نہیں کر سکتے, خدا نخواستہ. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم وکلاء بھی اسی طرح شامل ہیں جسی طرح اعلیٰ عدلیہ, لوئر عدلیہ ہماری. اس میں ہماری کیس مینجمنٹ جو ہے وہ سب سے بہتر, جو سب سے بیسک وجہ ہے وہ ہماری کیس مینجمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے, جس میں اسی طرح گواہان کی پروڈکشن کا اور گواہان کی سیکیورٹی کا, اسی طرح گواہان کو پیش کرنے کے بعد وکلاء کی اویلیبلٹی,
جس ڈیٹ میں وکلا آئے ہوں، تو یہ اگر ججز اور وکلا اور گواہان موجود ہیں، ایویڈنس آئی ہے، تو جج صاحب موجود نہیں ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انصاف کو راستے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کہ وکلاء کو عدالت میں بے وجہ جو کیسز کا التوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جج صاحبان کو بھی تندہی سے محنت کر کے کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو اگر ہم سارے رل مل کے خود اس ایفرٹ کو لے کے آگے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت پہ فیصلے ہو سکتے ہیں اور کیسز ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں، جس سے جو جنریشن لگ جاتی ہیں لیٹیگیشن میں اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو مزریز جو ہیں ان کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. بالکل سر، آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے اپنی ساری زندگی وکلا کے لیے گزار دی ہے، اور ایک جو نئے وکیل آتا ہے اس پروفیشن میں، اس کا شروع سے ایک مسئلہ جیسے میڈیکل میں دیکھتے ہیں کہ MBBS کرنے کے بعد آپ جب ہاؤس جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اسٹائپنڈ کی صورت میں آپ کو وہ پے کرتے ہیں. لیکن ہمارے اس پروفیشن میں ایک وکیل 3 سال یا 5 سال پڑھنے کے بعد آتا ہے اور وہ زیرو پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے یہ امیجن کیا ہوتا ہے اس نے اپنی پڑھائی میں کہ جس دن میں ڈگری لوں گا اس کے بعد میں کمانا شروع کروں گا. تو آپ کیونکہ ابھی ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اتھارٹی بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اس کے حوالے سے کوئی کام کریں کہ جو نئے وکیل آ رہے ہیں وہ ڈس ہارٹ نہ ہو پہلے 2-3 سالوں کے اندر. یہ بات آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی، اور یہ بات ہے، المیہ بھی ہے کہ ساری زندگی محنت کرنے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد پھر الٹیمیٹلی ایک نیا وکیل اپنے والدین پہ ہی بوجھ ہوتا ہے. بالکل. لیکن اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، جیسے میں 2 دن پہلے ایک پروگرام سن رہا تھا، بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب بات کر رہے تھے کہ جی جو چند چیمبرز ہیں ان میں کام کا ارتکاز جو ہے وہ 90-95% ہے، اور باقی 5-4% جو ہے وہ، اس لیے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا جو ہے وہ بڑے چیمبرز جو ہیں ان کا یہ کام ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ when we started تو ہر جو وکیل جو تھا وہ اپنے چیمبر میں ہوتے ہوئے وہ محنت پہ بیلیو کرتا تھا، محنت کام کرتا تھا، اور اپنی فائل کو جب دیکھتے ہیں تو آپ میں آپ کا سینئر جو ہے وہ بھی الٹیمیٹلی ایک چیز سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ ایک بچہ جو آتا ہے جو فائل پہ کام کرتا ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. لیکن آج کل جو ماحول پیدا ہو گیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نئے آنے والے جو بچے ہیں وہ بھی فائل کی بجائے سب سے پہلے پولیٹکس میں اور اپنے گروپنگ بنا کے پروفیشن کی بجائے وہ شارٹ کٹس کی طرف دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پروفیشن میں بھی انعطاف ہے اور ہمارے نئے آنے والے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے. دوسرا میڈیکل کا اور لائر کے پروفیشن کا اس لیے تقابل کرنا میرا خیال ہے اسٹیج پہ اس لیے نہیں کہ آپ دیکھیں گے بچے آتے ہیں وہ ہاؤس جاب کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے بچے جو ہیں وداؤٹ اینی پے کرتے ہیں. بڑی ایک لمیٹڈ سیٹیں ہوتی ہیں 2% 3% جس میں پیڈ جو ہوتے ہیں، اور وہ بھی پیڈ آپ سمجھتے ہیں اس نظام میں کن کے بچے ہوتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے. بہرحال ہمارے پروفیشن میں ابھی کچھ لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام ہونے کے لیے ہونا ہے، اور انٹری کے حوالے سے جیسے جیسے چیزیں سکروٹنائز ہوتی جائیں گی ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ. بالکل سر. تو ابھی آپ نے سر ذکر کیا ہے کہ نئے بچے پولیٹکس میں آ جاتے ہیں، لائر پولیٹکس میں آ کے انٹر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی نظر میں وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے کہ جب ایک وکیل کو لائر پولیٹکس میں انٹر ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے لائر پولیٹکس میں آنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل کرنا چاہیے، بے شک پہلے دن سے ہی کرنا چاہیے، لیکن بیسک بات جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے پروفیشن پہ دھیان دینا ہے، اپنے بریف پہ دھیان دینا ہے، اپنی لرننگ پہ دھیان دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم شروع سے عدالت کے احترام کی بجائے عدالت سے اپنی مرضی کا آرڈر لینا چاہتے ہیں تو اس سے پروفیشن میں بھی انعطاف آتا ہے اور بطور ادارہ بھی ہم. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری یہ ڈیوٹی ہے اپنے کیس کو تیار کرنا، اپنا بریف تیار کرنا، بریف کے بعد اپنا کیس تیار کرنا، اس کے بعد جج کی مرضی ہوتی ہے اور جج جو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے خلاف رائٹ آف اپیل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے میں وہ پیشنس جو ہے وہ اس کی مجھے کمی نظر آتی ہے.
اور یہ اسی وجہ سے ہے، اس میں معاشی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے 7-8 سال ہیں جی سر. وہ کم از کم ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے پروفیشن پہ. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ پالیٹکس تو چلتی رہتی ہے. بالکل سر، اگر آپ کی بات کو میں سمرائز کروں ایک شعر میں تو وہ کچھ یوں ہوگا: اگر پتھر پر پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے گی پتھر کی سل. تو سٹارٹ میں تو ہر وکیل کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ ایک جو عروج ہے پاتا. اور یہ پروفیشن ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں محنت کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کو عروج بھی بہت ملتا ہے. تو یہ تھے جناب احسن بھون صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. ان سے بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. دیکھتے رہے جورسپروڈنشیا.